موجودہ فوجی کارروائی ایران کے خلاف صرف ابتدا ہے، بڑی لہر ابھی آنا باقی ہے۔ حملے میں ایران کے 49 رہنما مارے گئے، ہم نے ابھی انہیں سختی سے نہیں مارا، بڑا حملہ جلد ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نہیں چاہتا کہ یہ کارروائی زیادہ دیر تک جاری رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایران پر حملے میں 4 ہفتے لگیں گے، مگر ہم تھوڑا سا اسکیجول سے آگے ہیں۔ دیگر صدور کی طرح زمینی فوج نہ بھیجنے کی بات نہیں کروں گا، امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہ ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اسرائیل سمیت امریکی تنصیبات پر حملے جاری۔ اسرائیلی شہر بیر شیبا میں ایرانی میزائل خیبر سے حملہ، نیتن یاہو کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات۔ پاسداران انقلاب نے آج کویت میں امریکہ کے متعدد طیارے گرا دیے۔ کویت کی وزارت دفاع اور امریکی سینٹکام کی طیارے گرانے کی تصدیق۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں دفن ہو جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت، ایرانی سپریم لیڈر شہید، آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید۔ آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ منصورہ خوجستہ باقرزادہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں زخمی ہوئی تھیں۔ ان سے قبل شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد، نواسہ اور نواسی بھی شہید ہوئے۔ جنوبی ایران کے شہر مناب میں گرلز ایلیمنٹری اسکول پر حملے کے نتیجے میں شہید طالبات کی تعداد 150 ہو گئی ہے، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 555 ہو گئی ہے۔ اور جی ٹی وی نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان کی مقبولیت برقرار۔ ثنا خواں، فرحان علی بارش ٹرانسمیشن کے میزبان، شیف گلزار کی مزے کے پکوان بنانے کی ترغیب۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولی شیخ، علماء کرام کی رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت سمیٹنے کا موقع، سچی توبہ اور استغفار اور حقوق العباد کے موضوعات پر گفتگو، حمد و نعت خواہوں کے خصوصی کلام۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ جنگ میں فتح کے لیے کسی بھی آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم بھی ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی پینٹاگون میں ایران پر حملے سے متعلق پریس بریفنگ۔ کہا، ایران نے 47 برس سے امریکہ کے خلاف یک طرفہ اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے ہمارا مشن، ایران کے میزائل پروگرامز اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ ایران طویل المدتی جنگ کے لیے تیار ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، دشمن اپنے غلط اندازوں پر پچھتائے گا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری اور سینئر رہنما علی لاریجانی کا امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ کہا کہ اب بھی اگر کوئی خطرہ درپیش ہوا تو لاگت کی پرواہ کیے بغیر مکمل دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا، ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران پر غیر منصفانہ جنگ مسلط کی گئی، جارحیت کے بعد ایران کے پاس دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. In the case of Marka-e-Haq, they turned India's attack on our motherland into a landmark strategic victory. India's leaders said they are preparing for another war. طالبان رجیم نے ریڈ لائن کراس کر کے دیکھ لیا، پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے ذریعے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے واضح کر دیا کہ کسی در اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، افغان طالبان کو افواج پاکستان نے فیصلہ کن جواب دیا۔ افواج پاکستان کی قربانیاں صرف تعداد و شمار تک محدود نہیں ہیں، ہماری افواج نے پیشے ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کا ثبوت دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور ایوان میں نعرے لگائے۔
مشرق وسطی میں جنگ، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھونچال آ گیا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی، 100 انڈیکس میں 15,000 پوائنٹس کی کمی ہوئی، بند ہوئی پھر کھلی مگر نہ سنبھلی، 16,500 پوائنٹس کی کمی ہوئی، مارکیٹ 9.29% گر گئی، ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا نیکسس 1291 پوائنٹس کم ہو کر 79,995 ہو گیا، جاپان اسٹاک مارکیٹ 1.9% اور کورین اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی، خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت میں 13% اضافہ ہوا، فی بیرل کی قیمت $82 تک پہنچ گئی، امریکی کروڈ آئل کی قیمت 12% بڑھ گئی، ماہرین نے کہا ہے کہ صورتحال یہی رہی تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے، وزیراعظم شہباز شریف بھی پریشان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 18 رکنی کمیٹی قائم کر دی، کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اسٹاک پر نظر رکھے گی، طلب و رسد کا روزانہ جائزہ لیا جائے گا۔